تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے انسانوں اور جانوروں دونوں کو ہمہ قسم کی قابل انسداد اور ممکنہ سنگین بیماریوں سے تحفظ کی خاطر ٹیکہ اندازی یعنی ویکسینیشن کا عمل تیار کیا ہے۔ امیونولوجیکل میموری کو فروغ دینے کی صلاحیت، جو مدافعتی نظام کا سب سے اہم پہلو ہے، ویکسینیشن میں اسی پہلو سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب کسی شخص یا جانور کو کسی خاص پیتھوجن مرض آور یعنی بیماری پیدا کرنے کا سبب بننے والی شے سے دوچار کیا جاتا ہے تو مستقبل میں اس پیتھوجن سے ہونے والے انفیکشن سے ہمارے جسم میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایڈیپٹیو یعنی موافق شدہ مدافعتی نظام میں سفید خون کے خلیات ہوتے ہیں جن کو ٹی اور بی لیمفوسائٹس کہتے ہیں۔ جب یہ پہلی بار پیتھوجن سے رابطے میں آتے ہیں تو یہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہمارے جسم سے پیتھوجن کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ٹی اور بی لیمفوسائٹس، جو میموری خلیے کہلاتے ہیں، ہمارے جسم میں محفوظ رہتے ہیں۔ یہ میموری خلیات کسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب کسی فرد کو اس خاص مرض آور سے سامنا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اسے ثانوی سامنا، سیکنڈری ایکسپوجر کہا جاتا ہے۔ امیونولوجیکل میموری مدافعتی نظام کو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور مؤثر انداز میں رد عمل ظاہر کرنے میں مدد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص عام طور پر بیماری کی علامات کی نشوونما سے محفوظ رہتا ہے۔ اب جب ہم امیونولوجیکل میموری کے بارے میں جان چکے ہیں تو ویکسینز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ میموری اثر ابتدائی مرحلے میں مصنوعی طور پر پیدا کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہونے والی بیماری سے بچا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پیتھوجن سے ہمیں حفاظت مقصود ہو، اسی پیتھوجن کی کمزور غیر فعال شکل یا اس کا کچھ حصہ کسی شخص کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ صحت مند افراد میں ویکسینز کے یہ اجزاء ایک مخصوص مدافعتی رد عمل کو متحرک کرتے ہیں جو بنیادی انفیکشن جیسی صورتحال پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ بیماری کی علامات ظاہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ویریسیلا یا چکن پاکس ویکسین میں ویریسیلا زوسٹر وائرس کے کمزور ورژن کا انجیکشن دیا جاتا ہے۔ صحت مند افراد میں یہ کمزور وائرس چکن پاکس کی علامات کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں مدافعتی رد عمل سرگرم ہو جائے گا۔ جب ایک ٹیکہ لیا ہوا شخص دوبارہ ویریسیلا زوسٹر وائرس یا چکن پاکس سے متاثرہ شخص سے ملے تو وہ اس وائرس کے تیز رفتار میموری مدافعتی رد عمل کو ظاہر کرے گا اور چکن پاکس کی علامات کو روک دے گا۔ اس طرح امیونولوجیکل میموری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویکسینیشن پولیو، چیچک، کھانسی، خسرہ اور موسمی انفلوئنزا وائرس سمیت کئی ایک بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی اور کنٹرول کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں ویکسینیشن پروگراموں کی حفاظتی اقدامات کو لے کر تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ آج تک تمام قابل اعتبار سائنسی ثبوت لوگوں کو قابل انسداد بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کی اہمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ویکسینیشن لیا ہے، جو ہمارے مدافعتی نظام کو متحرک کرتا ہے تاکہ وقت سے پہلے میموری خلیوں کو تیار کیا جا سکے اور جیسے ہی ایک پیتھوجن ہمارے جسم میں داخل ہو تو ہمارا مدافعتی نظام حملہ کرنے کے لیے تیار رہے؟